کہ آپ کو آپ کے گاؤں والوں نے بہت ظلم کیا، اس طور پر کہ بچپن سے ہی آپ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ ان کا پورا گاؤں ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، چاند پرست ہے، پھر یہ کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ انہوں نے خدا بنائے رکھے تھے۔ جیسے آپ بھی ہیں آج جس ملک میں، یہاں تو ان کے خداؤں کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے، معلوم تک نہیں کہاں تک پہنچتی ہے تعداد۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے میں تھے جہاں کثرت سے لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، اور جب تھوڑی سی جوانی آئی تو آپ کے دل میں ان تمام چیزوں سے نفرت تھی، کہتے تھے نہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان کے گاؤں والے سال میں ایک مرتبہ میلے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، پورا گاؤں جاتا تھا، آپ نہیں جاتے تھے، سب چلے گئے۔ تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بت خانے میں آئے جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ بتوں سے بات کرنا شروع کی ہے، کسی کو ہلا رہے ہیں، کون جواب دے گا؟ کچھ کھانا لے کر کے آئے، ان کے سامنے رکھے، شاید بہت دن سے تم بھوکے ہو، کھا لو، کوئی کھا نہیں رہا ہے، تو کسی کو مارا، کوئی بچا نہیں رہا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دیر تک ان بتوں کے ساتھ یہ سب معاملات کرتے رہے، کسی بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ایک کلہاڑی لی اور سب کو توڑنا شروع کیا، مارا سارے بتوں کو، مار کے گرایا، اور ایک بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی رکھ دی، ڈال دی، اور آ گئے سکون سے بیٹھے ہیں۔ شام میں جب لوگ آئے اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے، کس نے کیا ہے سب؟ تو سب جیسے یہاں پر بھی مرچی لگتی ہے، اگرچہ جھوٹے خدا کیوں نہ ہو، میرے عزیزو، دماغ اگر ہے، تھوڑا سا بھی سینس موجود ہے، تو خدا اس کو مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ان پتھروں کو بھی پیدا کیا۔ میں سب کے لیے دعوت ہوں۔ اب سارے گاؤں والوں نے پوچھا یہ کون کیا، کس کی ہمت ہے؟ قالوا سمعنا فتن یذکر یقال لہ ابراہیم، سب نے کہا سنا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، شاید اس نے کیا ہوگا۔ قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، سبوں نے مشورہ کیا بلاؤ اس کو، سب کے سامنے پوچھتے ہیں کیا یہ تم نے کیا؟ تو بلا کر کے پوچھتے ہیں، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ یہ دیکھو سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، ایک بڑا باقی تھا، ان کے بڑے نے مارا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے کس نے کیا، کیا کیا، چھوڑو انہی سے پوچھ لو نا کس نے مارا ان کو، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا تو وہ سب باقی مرے ہوئے ہیں، ایک زندہ ہے، اس سے پوچھو بھائی تیرے چیلوں کو کس نے مارا؟ اگر وہ بات کرتے ہیں، ان کانوا ینطقون، بات کر سکتے ہیں تو پوچھو ان کو۔ سبوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں گے، وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ کہا بچاتے بھی نہیں اپنے آپ کو؟ کہا نہیں، حرکت نہیں کرتے۔ کہا کسی کو مارتے بھی نہیں؟ کہا نہیں کرتے۔ اف لکم، تمہارے لیے لعنت ہو، لما تعبدون من دون اللہ، اور ایسے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جہاں تمہیں نفع دے پاتا ہے نہ نقصان پہنچا پاتا ہے، ایسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ غصے میں آ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک قاعدہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جھوٹ نہیں فرمایا، وہاں کہا نا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، آپ نے یہی فرمایا نا۔ تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ارادہ تھا ان کا بڑا تو میں ہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں زو معنی، دو معنی والی بات ہے۔ آپ یہ معنی مراد لے رہے ہیں ان کے بڑے نے مارا، مطلب یہ ہے کہ آپ، اور ان کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ان کا بڑا تو ایک بت جو موجود ہے اس کو کہہ رہا ہوگا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں جواب دیا تو انہوں نے کہا اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، حرقوہ، اس کو جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ تو سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا۔ اس وقت ظالم بادشاہ نمرود کی بھی حکومت رہی تھی۔
اب لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی لکڑیاں سارے لوگ لا کر کے جمع کی اور آگ لگائے. 1 مہینے تک آگ لگائے یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے. اتنی بڑی آگ ایک انسان کو ڈالنے کے لیے، یہ انتقام کی آگ ہے. اب دیکھیے تو ذرا صحیح، آگ تو جلایا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی بات آئی، ڈالے گا کون؟ کیونکہ قریب جو بھی جائے گا وہ بھی جلے گا. آگ میں ڈالنا بھی تو ہے. اتنی گرم آگ ہے کہ کافی دور سے اس کے تپش محسوس کی جا رہی ہے، اس کی گرمی بہت دور سے آ رہی ہے. تب پہلی مرتبہ منجنیق بنائی گئی. منجنیق کیا ہے؟ توپ جس کے اندر گولا رکھ کر کے اڑایا جاتا ہے. لوہے کی ایک منجنیق بنائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھر اڑایا گیا. کتنی دور سے؟ کافی دور ایک محل پر رکھ کر. وہ جگہ آج بھی ہے بابل، عراق میں. ہم جب بغداد کی زیارتوں پر جاتے ہیں تو وہ علاقے دیکھتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی تھی. آگ میں اڑایا گیا منجنیق میں رکھ کر. جب اچھل کر کے آپ آگ میں آئے، کتنے بہت مختصر سا عرصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو پکڑ لو، ابراہیم علیہ السلام، پوچھو جاؤ. حضرت جبرائیل آئے، کہتے ہیں الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دیجئے، کیا کروں میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین سب سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، میرے مولا سے، ہاں میرے رب سے، وہ جانتا ہے. یہ انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے. ہاں انبیاء کرام کا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہٹے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ کا یہ حکم آنا تھا. حدیث پاک میں ہے وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے باغیچے کی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈے باغیچے کی. لیکن اتنا ہی نہیں، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی، سب ٹھنڈی تھی. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نارو، اے آگ. تو دنیا میں جہاں آگ تھی سب نے کہا کہیں ہمارے لیے تو حکم نہیں ہے. اللہ نے آگ کو مخاطب فرمایا، ہر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. پتہ یہ چلا کہ نبی کے وسیلے سے ہر آگ ٹھنڈی ہو ہی جاتی. نبی کو جس آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ بابل عراق میں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، تو دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ انبیاء کرام کے صدقے اور وسیلے سے ملنے والے فائدے ہیں. اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کب تک رکھا گیا؟ کئی روایت ہیں، 3 دن تک تھے، بعض میں ہے 40 دن تک تھے. اس کے بعد سبوں نے سوچا کہ اب تو ابراہیم کا سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا، راکھ ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی، چمڑے سب جل گئے ہوں گے، تمام چیزیں اب خاک میں مل گئی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا، اپنے اوپر دیکھ کر کے سوچا ہوگا ہماری انگلی جاتی ہے تو جلتی کیسی ہے. اسی لیے میں نے چند دن پہلے کہا تھا نبیوں کے کسی بھی کام کو اپنے اوپر مت سوچنا، ہم جیسے ہیں ویسا ہو جائے گا نا. ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کھلی تو کپڑے جھٹکتے ہوئے باہر نکلے. بدن کا بال تو چھوڑو، کپڑے کا رواں بھی نہیں جلا تھا، کپڑے کا رواں بھی نہیں جلا تھا، صحیح سلامت باہر آئے. یہ دیکھ کر کے جتنے تھے سب وہاں ایمان لے آئے.